مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف پہلے ناظرین آپ کی ہم بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام غلام عباس ہے، میرا کا نام زرینہ بی بی، اور اپنا میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ رکشے کا اسپیئر پارٹ کا دکان یا موٹر سائیکل کا اسپیئر پارٹ کا دکان میں سے دونوں میں سے کون سا چلے گا؟ صحیح ہے، رکشہ یا اسکوٹر، ان دونوں کے اسپیئر پارٹس کا نا، دونوں میں سے کون سا بہتر رہے گا ابھی بتاتے ہیں آپ کو غلام عباس بھائی، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرے ابو گھر سے لاپتہ ہیں، ان کا نام ہے مظہر علی، والدہ کا نام ہے فضل جان، ان کے لیے استخارہ بھی فرما دیں اور خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، اللہ کرے جلد آپ کے والد صاحب گھر واپس آ جائیں، خیر کے ساتھ آپ سے ملیں، عافیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام سردار باغ سے ہے، والدہ کا نام رانی بی بی ہے۔ گھر سے پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، بیماری لگی رہتی ہے، پریشانی ہے ذہنی طور۔ جی، نیکسٹ کال۔ وہ سبق یاد کرتی ہے، جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو اسے سبق بھول جاتا ہے، تو اس کے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عبدالقدوس الحسن ہے اور میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ آپ میرے لیے یہ استخارہ کر دیں کہ میری زبان میں بہت زیادہ لکنت ہے اور میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں تو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، تو آپ استخارہ فرما دیں اور زبان کی لکنت دور کرنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جی، وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، بلکہ جن کی زبان میں لکنت ہے، جو اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنے میں جیسے دشواری ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو ڈبل ثواب ہے۔ اب مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے گا، بلکہ آپ تلاوت قرآن کا تو سلسلہ روز جاری رکھیے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپ کی زبان کی جو لکنت ہے وہ لکنت بھی انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گی۔ چلیں، وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دیگر ناظرین کے ماشاءاللہ استخاروں کے حوالے سے کالز بھی تھیں، استخارے فرما لیجئے۔ عبدالقدوس نام آپ نے بتایا تھا، زبان کی لکنت ہے، تو دیکھیں اچھا بچے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، بولنے میں اٹکتے ہیں، صاف نہیں بول پاتے یا صحیح تلفظ ادا نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی یہ 5 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ سورہ طٰہٰ کی آیات، یہ نماز فجر کے بعد، اب چونکہ آپ تو خیر بڑی عمر کے ہیں، آپ ایک پاک کنکری، چھوٹی سے کنکری نے چھوٹا سا پتھر لیں، منہ میں رکھ لیں، منہ میں رکھنے کے بعد اب یہ قرآن پاک کی آیات آپ پڑھیں، 11 مرتبہ ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم زبان کی لکنت یہ ختم ہو جائے گی الحمدللہ۔ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا بچے اگر چھوٹے ہوں، اب اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ منہ میں کنکری رکھیں، ایسا نہ ہو نگل جائیں اور آزمائش کا سامنا، تو پھر یہ آیات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ 4 آیات ہیں، یہ 4 آیات پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، سورہ طٰہٰ کی یہ 4 آیتیں پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیں، اور اگر جیسے بڑی عمر کے جیسے عبدالقدوس بھائی نے کال کی، تو آپ ایک پاک کنکری منہ میں رکھیے گا، منہ میں رکھنے کے بعد پھر آپ ان آیت کو پڑھیں، باوضو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی زبان کی جو لکنت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ بچہ ہے سبق یاد کرتا ہے، یاد ہو تو جاتا ہے، اچھا جب ٹیچر کو سناتے ہیں، ٹیچر کے پاس جاتے ہیں وہ بھول جاتا ہے،
دیکھیے ایک نفسیاتی طور پہ ایک اثر ہوتا ہے بچوں پر نا، جب استاد کے سامنے سبق سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سبق سنانے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے، ڈر، خوف اور ایک گھبراہٹ طاری ہو رہی ہوتی ہے بچے پر، تو وہ گھبراہٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچہ بھول جاتا ہے عموماً۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا بھی بچہ پڑھے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا، اور دوسری بات یہ، اب جب جیسے استاد کو سبق سنانا ہے، ٹیچر کو اپنا سبق سنانا ہے، تو سبق سنانے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع پڑھ لینا۔ یا نافع پڑھنے کے بعد پھر آپ سبق سنائیں تو انشاءاللہ الکریم اچھا سبق سنائیں گے آپ۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیں جو تیاری کے تقاضے ہیں نا وہ بھی پورے ہونے چاہیے، محنت، دلچسپی، لگن، یکسوئی، یہ سارے معاملہ۔ اب بے توجہی کے ساتھ کیا ہوا سبق یہ بھی بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے، استاد کو سنانے سے پہلے ہی ذہن سے نکل جاتا ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتا۔ اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، اب جیسے کوئی سبق یاد کرنا ہے نا، سبق یاد بھی کرتے کرتے میسیجز بھی چل رہے ہیں بھائی، دیگر کام کاج بھی ہو رہے ہیں، اب کیا وہ حاضر ذہنی نہیں ہے، صحیح دماغ حاضر نہیں ہے سبق یاد کرتے ہوئے۔ اب اس وقت تو آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ مجھے سبق یاد ہو چکا ہے، اب کچھ دیر کے بعد پھر وہ ذہن سے آپ کے نکل جائے گا سبق۔ سبق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ جو بھی سبق پڑھیں نا، آپ سمجھ کر اس کو یاد کریں، تقسیم کاری کر کے آپ یاد کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ تا دیر آپ کے ذہن میں نقش رہے گا۔ ان مدنی پھولوں کے مطابق جب آپ سبق یاد کریں گے تو سبق جلد یاد بھی ہو جائے گا، ذہن میں نقش بھی رہے گا۔ ٹیچر کو بھی چاہیے شفقت، محبت، ذہن سازی، یہ سارے معاملات یہ بہرحال ہونے چاہیے۔ تو جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، سبق یاد کرنے سے پہلے بچوں کو یہ دعا یاد کرا دیں، یہ یاد پڑھ لیا کریں دعا، سبق یاد ہو جائے گا۔ اور جب استاد کو، ٹیچر کو سبق سنانے جائیں تو سنانے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع یہ پڑھ لیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ یہ غلام عباس بھائی تھے، رکشے کے اسپیئر پارٹس کا کام کرنا بہتر ہے یا اسکوٹر کے؟ یہ غلام عباس بھائی کا استخارہ کیا ہے الحمدللہ۔ استخارے میں غلام عباس بھائی مبارک ہو آپ کو، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے اس کاروبار کے حوالے سے نا، اس رکشے کے اور موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس کے حوالے سے آپ نے جو کاروبار کرنا ہے۔ اچھا، دونوں یہ کام کرنا بہتر ہے؟ یہ جو ہے نا دونوں کام ملا کر کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد جو ہے مظہر علی بھائی کے حوالے سے استخارہ کیا ہم نے، گھر سے لاپتہ ہو گئے استخارہ۔ والد صاحب کا انہوں نے بتایا تھا، مظہر علی ان کے والد صاحب کا نام تھا، گھر سے لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آسانی فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے اور یہ گھر واپس جلد جو ہے وہ لوٹ جائیں۔ اس کے لیے استخارہ جو کیا نا، استخارے میں خیریت کا اشارہ تو آ رہا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے جلد یہ واپس اپنے گھر بھی لوٹ آئیں گے۔ اس کے لیے آپ روحانی علاج ایک ہے، اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل، اللہ نے چاہا تو آسانی ہو جائے گی۔ ایک سادہ کاغذ لے لیں، سادہ کاغذ، اس طرح کا سادہ کاغذ لیں اور اس کے 4 کونوں پر لکھیں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا حقو، یہاں پر لکھیں یا حقو یا حقو یا حقو اور یا حقو، یا حقو یا حقو یا حقو اور یا حقو، یہ 4 کونوں میں جو ہے نا اس کو ہم نے لکھنا ہے۔ اور لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت کھلے آسمان کے نیچے اس کاغذ کو ہاتھ میں رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عزوجل گمشدہ فرد جو ہے، جو بھی گھر سے غائب ہوا ہے، لاپتہ ہوا ہے، وہ جلد واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ یہ تو کوئی بھی گھر کا ایک فرد یہ عمل کر لے نا، بآسانی ایک عمل کر لے۔ جی اچھا، ایک دفعہ عمل کر لے، اب دوسرے دن جیسے اسی پر عمل کرنا ہے تو دوسرے دن پھر الگ سے یا حقو لکھنا ہے؟ نہیں، اسی کاغذ پہ جو لکھا ہوا ہے نا، اسی کاغذ کو دوبارہ لے کر پھر یہ عمل کریں گے۔ ساتھ میں ایک عرض یہ بھی ہے کہ ایک اور عمل آپ کر سکتے ہیں، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ تمام ہی گھر والے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل۔ اس کی برکت سے بھی یہ جو گمشدہ شخص ہے، جو گمشدہ فرد ہے، یہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یا حقو والا جو عمل بتایا گیا ناظرین کو، چلے میں لکھ کر میں دکھا بھی دوں ناظرین کو کہ اس انداز سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ دیکھیں ایک سادہ سا کاغذ لیں گے، جی صحیح ہے نا، سادہ سا کاغذ لے کر آپ نے اس کے دیکھیں 4 کونوں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا حقو، 4 کونوں پر یہ لکھ لیں۔ جی ایسے۔ اچھا، لکھنے کے بعد اب آپ اس کاغذ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر یوں رکھ لیں، صحیح، دونوں ہاتھوں پر اب آپ نے یوں رکھ لیا کاغذ۔ اب آپ اپنے گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے دعا کریں، کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے یہ کھڑے ہو جائیں اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اس انداز سے یہ آپ
پھر آپ آنکھیں بند کریں، گڑ گڑا کر اپنے، جیسے آپ نے کہا کہ والد صاحب لاپتہ ہیں، ان کی واپسی کے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کے والد صاحب بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں گے، یا پھر ان کی اطلاع آپ کو مل جائے گی، خبر مل جائے گی۔ یہ تو ماشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج آپ کو بتایا گیا۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے تعویذات کی کمال ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ جیسے کوئی گم ہو جائے، کوئی لاپتہ ہو جائے، کوئی اغوا ہو جائے، نہیں پتہ چل پا رہا ہو، کوئی اطلاع نہیں مل پا رہی، تو اس کی خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں۔ روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ روحانی علاج کے بستے سے یہ تعویذ بھی حاصل کیجئے، گھر میں دبانے کے، کچھ لٹکانے کے، کچھ رکھنے کے ماشاءاللہ تعویذات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان تعویذات کی برکت سے گمشدہ شخص واپس آ جاتا ہے، اور گمشدہ شخص کی واپسی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ضرور حاصل کیجئے۔ اچھا، یہ سردار بخش بھائی کا استخارہ کیا تھا، یہ بتا دیں گھر کے اندر بیماریاں ہیں اور غربت وغیرہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے اور گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ استخارے میں دیکھیں سردار بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ امیر سنت کا ایک رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے اندر یہ روحانی علاج موجود ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام، 4 صفاتی نام ہے، اس میں اس کو آپ کو پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ 112 مرتبہ یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور پھر دعا کریں، 1 ہفتے تک یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایسا عمل ہے جنید بھائی کہ اس کی برکت سے گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، غربت وغیرہ سب دور ہو جاتی ہیں، دکھ درد رنج سب غم۔ اس میں یہ تھوڑی وضاحت فرمائیے گا، آپ جیسے 4 صفاتی نام ہے، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ چاروں پڑھے تو 1 مرتبہ کاؤنٹ کریں گے؟ جی، یہ چاروں پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ اچھا، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ایک ساتھ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 112 مرتبہ یا رحمان، یا رحمان یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگلا صفات انعام، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے 112 پڑھ سکتے ہیں، یا پورا ایک ساتھ ہی پڑھیں پھر 112 ہوگا؟ یہ جو ترتیب ہے نا، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 1 دفعہ ہوا، اسی طرح ترتیب سے پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا، یا رزاقو الگ پڑھ لیا، یا رحمانو الگ۔ اب یہ لکھا بھی اسی وجہ سے ایک ساتھ آ رہا ہے، یہ چاروں ہمیں ایک ساتھ پڑھنے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلام۔ اب یہ 1 مرتبہ شمار، یہ 1 مرتبہ شمار، پھر دوبارہ پڑھیں گے ہم، پھر دوبارہ ہم پڑھیں گے، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ، اس طرح 112 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ چاروں صفاتی نام ایک ساتھ پڑھنے ہیں، تو پھر یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ اچھا، یہ توقیر عباس بھائی استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، والدہ کا نام گلشن بی بی، ہر 3-4 سال بعد بتایا انہوں نے کہ روزگار کے کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور کافی انہوں نے اپنی پریشانی کا بھی اظہار کیا ہے، دعا بھی کیجیے، استخارہ بھی کروائیے۔ اچھا، استخارہ بھی کیجیے گا۔ عبد المجید بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام شہناز پروین ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری نوکری نہیں لگ رہی، بہت کوشش کی، استخارہ بھی کیجیے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری نوکری لگ جائے، اس کے لیے بھی کوئی وجہ بتائیے۔ عبد المجید، اور والدہ کا نام ہے شہناز پروین اتاری۔ تو چلیں نام نوٹ کیجیے گا، استخارے کیجیے، جب تک میں شامل کرتا ہوں ناظرین آپ کی کال۔ جی، میرا نام سید ماجد حسین شاہ ہے، میں نکیال کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے۔ مجھے تقریباً 2 سال سے میں زیر علاج ہوں۔ مجھے موت کینسر ہوا تھا، کچھ جتنا بھی علاج کروایا ہے اس 2 سال میں کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ کو کیمو، ریڈیشن اور آپ کا آپریٹ ہوگا۔ مجھے استخارہ کر کے بتائیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ ماجد حسین بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اس کا چلیں وظیفہ آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی کر لیجیے گا، کوئی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے۔ جی، نیکسٹ کال۔ اپنا استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام نبیل مرزا نبیل پرویز، والدہ کا نام شاہین اختر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی بیمار کافی رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی چوٹ مجھے لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگی رہتی ہے، اور ابھی میں بیمار ہوں، منہ میرا پکا ہو گیا، بڑا شدید قسم کا الرجی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کام کرتا ہوں نا، کاروبار وغیرہ بھی کرتا ہوں، اس میں بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک جملہ مسائل حل فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ ندیم بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی، نیکسٹ کال۔ گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، وظیفہ بتا دیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، اس حوالے سے وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اور چند علاج وہ بھی آپ کو میں عرض کروں گا، آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی۔ استخارے بھی فرما لی، کچھ میسیجز بھی تھے، کالز بھی تھیں استخاروں کے حوالے سے، استخارے فرما لیجئے ناظرین۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، وظیفہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں ناظرین، اگر ہم ان کو اختیار کر لینا، ان کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں، ان چیزوں کو خیال رکھیں، گھر
امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں برکتیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے ایسی گھر میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی کہ طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون الحمدللہ سے وجل پیدا ہو جائے گا۔ وہ اعمال کیا ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں وظائف کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو بھی اختیار کریں۔ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے گھروں کو ہم آباد رکھیں۔ چند مخصوص صورتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنے گھر میں آپ پڑھا کریں۔ دیکھیں سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، سورۃ اللیل ہے، سورہ علم نشرح ہے، اور خصوصاً سورہ واقعہ۔ اللہ اکبر، بہت اس کی کمال کی برکتیں سورہ واقعہ کی۔ جو پڑھتا ہے کبھی تو وہ تنگ دست نہیں ہوگا، گھر میں برکت، روزی میں برکت، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، محتاجی اس کی دور ہو جائے گی۔ یہ ان صورتوں کی ہم تلاوت کریں، اللہ توفیق دے روزانہ سورہ واقعہ کی ہم اپنے گھر میں تلاوت کریں تو یہ فراخی رزق کا سبب بنتی ہیں یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت رہتی ہے۔ تو صدقات کے ذریعے رزق طلب کیا کرو، صدقہ دیں راہ خدا عز و جل میں، رزق حاصل کریں، کشادہ ہو جائے گا، فراخی حاصل ہو جائے گی ماشاءاللہ عز و جل۔ لیکن یہ نیت نہیں ہو کہ میں اس لیے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت بڑھے گا، رزق میں نہ بڑھ جائے گا۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں اچھی نیت کے ساتھ، حکم قرآنی پر عمل کرنے کی نیت سے، حکم حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی نیت سے، ضمناً تو برکتیں مل ہی جائیں اور ملیں گی انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، صدقات کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح صبح و سویرے جاگنا اور نماز فجر باجماعت ادا کرنا، نماز فجر ادا کرنا یہ بھی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نماز فجر باجماعت ادا کریں، صبح سویرے اٹھیں ہم۔ اسی طرح لوگوں سے خندہ پیشانی اور خوش کلامی سے ملاقات کرنا یہ بھی رزق کو بڑھاتی ہے۔ ماشاءاللہ، رزق میں آپ کشادگی چاہتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے ماحول اور گھر کے برتنوں وغیرہ کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی رزق میں برکت اور گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کا ذرا جائزہ تو لیں، کتنا صاف ستھرا ہمارا گھر ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہماری صاف ستھری ہوتی ہیں، ہماری روزمرہ کی جو استعمال کی اشیاء کتنی صاف ستھری ہوتی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، صفائی ستھرائی ان کی کرنے سے گھر میں برکت بھی رہتی ہے اور یہ رزق میں برکت کا بھی سبب ہے۔ اسی طرح پانچوں نمازوں کی ادائیگی، پھر ان میں خشوع و خضوع، نماز کے واجبات، سنتوں اور آداب کا پوری طرح لحاظ رکھنا بھی رزق میں خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جانا رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ، ہمیشہ باوضو رہنا رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ابتدائی دن کے ابتدائی حصے میں گھر کے اندر بسم اللہ شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کر پھر گھر میں داخل ہونا یہ بھی رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ طہارت، پاکیزگی اختیار کرنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اور بالکل ایک پاک و صاف ستھرا رکھنا، یہ ایک تو صاف ستھرا رہنے، پاک و صاف رہنے، خوشبو لگانے سے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس سے رزق میں بھی برکت رہتی ہے۔ پھر دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھانا، نماز تہجد پڑھتے رہنا، توبہ کی کثرت کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان استغفار کی کثرت کرنا، گھر میں آیت الکرسی پڑھنا، بکثرت درود شریف پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسروں تک علم دین پہنچانا، یہ سارے کے سارے رزق میں، گھر میں، روزی میں، جائز کاروبار میں برکت کے یہ ذرائع ہیں۔ اب ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم وظیفہ تو پڑھ لیں گے، دعائیں بھی کر لیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جو رزق میں برکت کے ذرائع ہیں ان کو کب اختیار کریں گے؟ تو خدا را نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی، ان چیزوں پر بھی عمل کریں، پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں رہیں گی۔ اور اگر ہم بولیں ہم کچھ بھی نہ کریں، بس مال و دولت بڑھتا ہے، ہمارا رزق میں کشادگی ہو جائے، ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری نہ کریں، صبح سویرے فجر میں نہ اٹھیں، اپنے کام پر، اپنی جاب پر، اپنی ملازمت پر وقت پر نہ جائیں، اور ہمارا سیٹ بھی کچھ نہ بولے اور ہمیں فائدہ بھی ہوتا رہے، کام بھی ہمارا چلتا رہے، ہمارے رزق میں بھی کشادگی ہو، ایسے کیسے ممکن ہوگا؟ وہ جنید بھائی، وہ اتنی سردیاں آج کل ہو رہی ہیں، اتنی سردی کے اندر وہ گھر سے بستر سے نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، نیک اعمال جو ہوتے ہیں نا، عبادتوں میں افضل عبادت وہی کہ جس میں مشقت زیادہ ہو، اللہ، جس میں زحمت زیادہ ہو۔ جی تو اللہ توفیق دے، نماز تہجد میں اٹھیں، گڑ گڑائیں، گریا وزاری کریں، خاص یہ رزق کی تقسیم کا وقت کثیر، اگر ہم غور کریں نا، تقابل کریں تمام میسیجز کا اور کالز کا،
اکثریت کے میسیجز ہوتے ہیں کہ رزق میں برکت، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں رکاوٹیں، بندشیں، جادو، جو ظاہری معاملات ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، ان کو بھی تو ہم ذرا غور و فکر کریں. اپنی خود کی کمزوریاں، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں، ان چیزوں کو اختیار کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کیسی برکتیں ملتی ہیں. چلیں ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی استخاروں کے جوابات. یہ توقیر بھائی اور عبد المجید بھائی کے حوالے سے آپ نے ایک میسیج بتایا تھا، ان دونوں کے میسیج آئے ہوئے تھے بے روزگاری کے حوالے سے اور نوکری نہیں مل رہی اس کے حوالے سے. تو توقیر بھائی اور عبد المجید بھائی دونوں کے استخارے میں جو ہے نا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ معاملات ہیں، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے اور آپ کا روزگار بحال ہو جائے اور آپ کے رزق میں برکت ہو، نوکری بھی آپ کی لگ جائے. اس کے لیے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو. فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اول آخر دوئی شریف کے ساتھ. اس کی بھی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے. اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا، روزگار مل جائے گا، مگر پابندی آپ نے کرنی ہے. اب جیسے ابھی جنید بھائی نے بتایا تھا نا کہ صبح فجر میں اٹھنا وہی مشکل ہوگا، مگر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، تھوڑی سی مشقت کریں، انشاءاللہ عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کا یہ روزگار بھی آپ کو جلد مل جائے گا انشاءاللہ. ماجد حسین بھائی کا ایک استخارہ کروایا تھا کینسر کے حوالے سے. اللہ پاک کرم فرمائے، یہ بتا رہے تھے کینسر صحیح نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو گیا، وہ دوبارہ جو ہے نا کیمو تھراپی ایک ہوتی ہے وہ کرنے کا بول رہے ہیں ڈاکٹر. استخارہ کیا نا، استخارے میں دیکھیں ماجد حسین بھائی کوئی عملیات اثرات نہیں ہے نا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. ایک صفاتی نام ہے اللہ پاک کا نا، یہ بڑا زبردست نام ہے، یا رقیبو. یا رقیبو یہ 7 دن تک روزانہ باوضو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر دوسری شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کر دیا جائے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ اگر زخم ہو نا، یہ زخم یہ بتا رہے زخم ہے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے. اور اگر کینسر کا زخم جسم یا اندرونی حصے پر ہو یا پردے کی جگہ پر ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر ہی دم کر دیں. یہ خود بھی تو کر سکتے ہیں نا، اگر جیسے ماشاءاللہ اور اگر یہ چاہیں، ہاں یہ خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے منہ کے اندر ہے تو آپ کیسے دم کریں؟ کوئی دوسرا شخص کر دے، گھر کا کوئی دوسرا فرد. یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو. اس کو پڑھنے میں بھی جو ہے نا اتنا پرابلم نہیں ہوگی، پڑھ بھی آرام سے لیا جائے گا، ادائیگی بھی اس کی آرام سے ہو جائے گی. تو یہ پڑھ کر جو ہے وہ ان کے اوپر مریض کے اوپر دم کیا جائے، انشاءاللہ ذوال کرم ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. اول آخر 11 بار درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو کرنا ہے یہ عمل. اور بیچ میں جو ہے 1 مرتبہ سورۃ المریم، سورہ مریم جو ہوتی ہے نا، یہ مکمل پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی اس مریض کو پلایا جائے گا، کینسر کے مریض. صحیح، مریض ہو مریضہ ہو کوئی بھی ہو، دونوں جی ان کو پلایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان کا یہ کینسر جو ہے چلا جائے گا. اس کے عمل کی مدت بھی جو ہے وہ 40 دن ہے. 40. اچھا، روزانہ یہ کرنا یہ روزانہ ٹائم نکال کے سورہ مریم یہ پڑھنا پڑے گا. تو آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ، بمشکل آدھا گھنٹہ آپ کو ہو سکتا ہے لگے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ یہ پڑھیں اور پڑھ کر بڑے اس کے فضائل و برکات ہیں. ان 2 وظائف ماشاءاللہ کینسر کے حوالے سے آپ کو بتائے گا. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، کینسر کے کچھ خاص تعویذات بھی ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. خود الحمدللہ سوجل ہم نے اس کی برکتیں ماشاءاللہ دیکھی ہیں کہ کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں. اچھا، پہلے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی کینسر ہے، پھر علاج بھی ہوا، روحانی علاج کروایا، وظائف پڑھے گئے، تعویذات اطاریہ استعمال کیے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو رپورٹس الحمدللہ سوجل ان کی بہتری کی طرف تھیں اور کلیئر ہو گئی تھیں ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے بہت اس کی برکتیں ہیں. مزید ہمارا اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، اس کے لیے آپ کو کینسر کے حوالے سے ایک مدنی بہار موجود بھی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. میری وڈی بہن نو چھاتی دا کینسر دا مرض سیگا تے ڈاکٹراں نے جواب دے دتا. اس تو بعد کسی دوست نے سانو مشورہ دیتا کہ دعوت اسلامی دے تعویذات دا سلسلہ جاری ہے. اتوں تعویذات لے آندے تو انہوں نے پلیٹاں دا کورس کروائے، 3 کورس پلیٹاں دے کروائے. اس تو بعد الحمدللہ چیک اپ کروایا، بالکل وہ مرض ختم ہو گیا. الحمدللہ میں دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت دا بے حد مشکور ہاں کہ انہوں دی برکت دے نال میری بہن الحمدللہ اج بھی بالکل صحت یاب ہے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں. اگر کسی کا کوئی مریض ٹھیک ہو جائے، کینسر کا مرض اس کا دور ہو جائے، وہ مریض
اور اس مریض کے جو نمائندے ہیں، اس کے اہل خانہ ہیں، ان کی خوشی کسی دید نہیں ہوتی ہوگی. ماشاءاللہ بھی ان کے چہرے سے بھی نظر آتا ہے کہ کتنے مطلب خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے اور شکریہ بھی ادا کر شکریہ بھی رہے ادا. تھے. اچھا یہ پلیٹوں کے علاج کا بتا رہے تھے کہ پلیٹوں کا علاج کرایا. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ پلیٹیں کتنی ہونی چاہیے، کہاں لکھی جاتی ہیں، کیا ترکیب؟ یہ دیکھیں پلیٹوں کا جو مخصوص عمل ہے نا، یہ باقاعدہ پورا ایک علاج کا سلسلہ ہوتا ہے اور روحانی علاج کے بستوں پر ہی ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے مختلف. اب جو موذی امراض ہوتے ہیں، جیسے کینسر کے حوالے سے ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، کوئی مریض آئی سی یو میں ہے، ڈائلسس پر ہے، یا کسی مزید موذی مرض میں، یا عرصہ دائمی مریض ہے، عرصہ دراز سے وہ بیمار پڑا ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو پھر ان امراض کے لیے، ان امراض سے شفا یابی کے لیے پھر یہ روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں نا. تو آپ روحانی علاج ہم بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ دنیا کے کم و بیش 33 ممالک میں الحمدللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں پر تعویذات کے ساتھ ساتھ، روحانی علاج کے ساتھ ساتھ یہ عملیات، یہ پلیٹیں وغیرہ بھی الحمدللہ عز و جل لکھ کر دی جاتی ہیں. تو ضرور رابطہ کیجئے گا، اور بالخصوص جو کینسر کے مریض ہیں آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز کی طرف ناظرین میں آپ کے بڑھوں گا، کافی سارے آپ کے میسیجز آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے آپ کی کالز کی طرف. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ آپ پڑھیں اور آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا میری بچی کے رشتے آتے تو ہیں لیکن آگے بات نہیں بنتی، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے بچی نے. اچھا یہ ام فضل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ میری اکثر بیمار رہتی ہیں، کبھی کھانسی اور آتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ کھانسی لگتی ہے کہ کبھی سانس میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. اچھا یہ سائیں انہوں نے کہا ہے کہ محمد یوسف میرا نام ہے، والدہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے. سورہ فاتحہ پڑھ کر والدہ پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں. سر بہت درد کرتا ہے، احمد علی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیے گا. سر میں درد ہے، چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں. میرا 2.5 سال کا بچہ ہے، بہت روتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، ہر بات پہ بچے کا نام محمد احد ہے، والدہ کا نام عائشہ ہے، تو ان کے لیے دیکھیں صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ کل 4 صورتیں ہیں، صبح و شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے. اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں محبت کرنے لگیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، ان کی ناراضیاں ختم ہو جائیں، ناراضی محبت میں بدل جائے اور محبت میں مزید اضافہ ہو جائے. تو رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر، جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے یا مانع یا معطی یہ 20 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. شوہر پڑھ لیں، بیوی ناراض ہے تو شوہر پڑھ لے، شوہر ناراض ہے تو بیوی یہ وظیفہ پڑھ لے. آپس میں الحمدللہ محبتیں پیدا ہوں گی، ناراضیاں ختم ہو جائیں گی، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، شکوک و شبہات بھی دور کرنے ہوں گے، اور تو آپس میں الحمدللہ محبتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز دیجیے. میرا نام محمد افضل ہے اور میری والدہ کا نام خورشید اختر ہے. میں پچھلے 1 سال سے جاب سرچنگ کر رہا ہوں، انٹرویوز ہوتے ہیں لیکن میری جاب کہیں نہیں لگ رہی. کافی زیادہ کوشش کر رہا ہوں، انٹرویو ہوتا ہے، ویٹنگ کا کہتے ہیں، لیکن آگے سے معاملہ پھر کچھ آگے نہیں بڑھتا، ختم ہو جاتا ہے. مجھے پتہ یہ کروانا تھا کہ یہ کوئی نظر بد ہے یا آزمائش ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. میری والدہ کا نام حسینہ خاتون ہے اور اس کی والدہ کا نام الائچی ہے، تو اس کا استخارہ کرانا ہے کہ اس کے گردے کا جو مسئلہ ہے، گردہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میں محمد اقبال بول رہا ہوں. میرے سے قرض نہیں اتر رہا ہے، محنت بھی کرتا ہوں، دوبارہ ہو جاتا. قرض نہیں اتر رہا، اس کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. حضور مجھے وسوسے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیں. جی بتاتے ہیں ابھی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. منیر احمد، والدہ کا نام فیض الہی. مسئلہ یہ گھر میں بیماری نہیں جاتی اور کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے روزانہ سے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں منیر بھائی، شامل رہیے گا سلسلے میں. جی نیکسٹ کال. کاروبار ہم کر رہے ہیں کپڑے کا، لیکن کام چلتا چلتا رک جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے. مارکیٹ میں پیسہ بھی بہت زیادہ ٹکا ہوا ہے،
वो भी नहीं मिल रहा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ये एक तकरीबन ये रहता है मार्केटों के अंदर मसला कि काम नहीं चला। इनका तो जी, फिर जी। कपड़े का कारोबार है, तो आप सही भी सही। फरमाइएगा अल्लाह पाक इसके हलाल में बरकतें दे। आमीन। इस्तिखारे भी फरमा लीजिए। जी। नाज़रीन, इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं रूहानी इलाज के हवाले से। हमारे कुछ कॉल्स हैं रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। कर्जा नहीं उतर रहा, तो इकबाल भाई आपकी कॉल थी। तो दीगर नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। बारे कर्ज से खुलासी के लिए कर्ज़ की अदायगी के असबाब बन जाएँ, कर्ज़ा उतर जाए। पहाड़ जितना भी कर्ज़ा होगा तो कर्ज़ा उतर जाएगा। सुनिए, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्ज़ा हो ना, तो इस दुआ को पढ़े तो पहाड़ जितना भी कर्जा हुआ तो वो कर्जा उतर जाएगा। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह शाम 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है। वसवसों से नजात के लिए हर नमाज के बाद सूरतुन नास आप पढ़ा करें, बाब वुज़ू रहा करें। इसी तरह हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु ये पढ़ा करें, वसवसे दूर हो जाएंगे। और वसवसे से नजात का एक बेहतरीन इलाज ये भी है, आप इसकी तरफ तवज्जो ही ना दें। आप जितना सोचेंगे ना, जितना ज़्यादा गौर करते रहेंगे, वसवसे उतने बढ़ते रहेंगे। आप तवज्जो ही ना दें, लिफ्ट ही ना कराएं वसवसों को, वसवसे आने ही बंद हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आइए शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाब। जी इरशाद फरमाइए अदनान भाई। ये पहले जो एक नबील भाई की कॉल आई थी, उसका भी इस्तिखारा किया हमने बीमारी के हवाले से। इस्तिखारे में नबील भाई कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा है, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अपने ऊपर भी दम कर लीजिए, पानी पे दम करके भी पी लीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो आपका मर्ज़ जो है वो दूर हो जाएगा। इसी तरह वो मुंह जो पका हुआ है ना, इसके लिए मैं आपको नाक़िस मशवरा ये अर्ज़ करूँगा कि मशवरा ये है कि मिसवाक जो होती है ना, मिसवाक इसको करने की आदत बना लें। अभी मुंह पका हुआ होता है ना, मुंह पक जाए, मुंह में छाले हो जाए या मैदे का मसला है, तो मिसवाक जो है बहुत सारे अमराज से नजात का ज़रिया होती है। इलाज अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इससे हो जाता है। तो मिसवाक को की पाबंदी करेंगे ना, उससे इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। मिसवाक की देखिए सबसे जो बड़ी फजीलत है ना, वो ये कि जहाँ जिस्मानी अमराज दूर होते हैं मिसवाक की बरकत से। मिसवाक करने वाले को एक फ़ायदा ये भी होगा, उसको एक बरकत ये भी मिलेगी कि मौत के वक्त कलमे तय्यबा पढ़ना उसे नसीब। अल्लाह। और मिसवाक ये रिज़ा-ही इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल का सबब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल होती है। माशाअल्लाह। वाक़ करें इंशाअल्लाह करीम बरकत। अफजल भाई का इस्तिखारा किया हमने। अफजल भाई के इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा। जॉब के हवाले से आपका इस्तिखारा किया है, वक्ती आजमाइश का इशारा है। अफजल भाई आप यूँ कीजिए कि रोज़ाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें। पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो आपका रोज़गार भी लग जाएगा, बेहतर जॉब मिल जाएगी आपको। हसीना खातून के हवाले से इस्तिखारा किया, गुर्दे ख़राब होने के हवाले से इनके बेटे ने बताया कि भाई गुर्दे ख़राब हैं, गुर्दों का मसला है, अल्लाह पाक इन्हें गुर्दों के अमराज से शिफा अता फरमाए। इसके अलावा जुमला रूहानी और जिस्मानी अमराज से भी शिफा अता फरमाए। इनके लिए चाहिए कि सूरह अलम नशरह 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। पानी पे दम करके इनको पिला दिया जाए या ये खुद पी लिया करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी, गुर्दे के अमराज से नजात हासिल हो जाएगी। मोहम्मद मुनीर अहमद भाई का इस्तिखारा किया है, घर से बीमारियां वगैरह नहीं जा रही। इस्तिखारा किया मुनीर भाई, कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला करम फरमाए, आपके घर से बीमारियां चली जाएँ, परेशानियां चली जाएँ। इसके लिए एक रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। एक प्याला ले लें, कोरा प्याला ले लें। ये तो मिट्टी का प्याला है, इसी तरह कोई सा भी कोरा प्याला है, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो, बस सादा होना चाहिए प्याला ना। तो ये नया प्याला, कोरा प्याला लेकर इसके अंदर की साइड पर जो है आप लिख के अल्लाह पाक का सिफाती नाम या वाली ये 1 मरतबा लिखना। सिर्फ 1 मरतबा या वाली लिख लें और लिखने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए। और ये पानी जो है घर की ऊंची जो जगह होती है जहाँ से ये पानी के हवाले से जो है ना बेअदबी का अंदेशा ना हो, उन जगहों पर ये पानी डाल दें। और अगर ज़मीन पर गिर भी जाए तो ज़मीन से वो पानी जो है वो साफ़ कर दीजिएगा ना। तो इस अंदाज से डालें कि पानी नीचे ना गिरे, ऊंची जगह पर डालें, घर के कोनों में डालें। इंशाअल्लाह ज़वजल घर से बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती, आफात, बलैयात, मुसीबतें, रंज, गम, दर्द सब दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने के लिए भी अगर कुछ वजीफ़ा मिल जाए
جی भाई पढ़ाई भी तो करे ना, चलो एक दफ़ा ये अमल कर लिया भाई, प्याले वाला माशाल्लाह बताया गया था, जी जी प्याले वाले पानी डाल कर, इस तरह की अमलियात करने में चीज़ों में होता है, लोगों का शौक भी होता है भाई, ऐसे कर लिया। अब पढ़ने के लिए भी कुछ बताया था कि तिलावत कुरान की तरफ हाँ दुआ है, माशाल्लाह दुरूद पाक की कसरत भी करें, सदका व खैरात भी करें, जी। फराइद व वाजिबात की भी पाबंदी का ज़हन हो, इसके तो कोई लिए वजीफ़ा इस हवाले से कि घर की परेशानियाँ दूर हो जाएं। सबसे बेहतरीन जो समझ में आता है वजीफ़ा ये वाकई में ऐसा है, और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तस्बीह जो है रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद, रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद 100 मरतबा पढ़ने की आदत बना लेना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से आपके बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे, गैब से मदद होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए इस्तिग़फ़ार का ये वजीफ़ा किया भी जाता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अल्लाह जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक हर परेशानी दूर फरमाता है, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। तो ये इस्तिग़फ़ार ये किया करें। आइए नाज़रीन मज़ीद कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। जी मसला ये है कि मैं जितने कमाता हूँ उतना ही हाथ पीछे जा रहा है, घर में बेबरकती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, यानी कि कर्ज ही कर्ज आ रहा है। जितना कमाते हैं उतने अखराजात बढ़ते चले जाते हैं, पूरा नहीं हो पा रहा। इसका इंशाअल्लाहुल करीम बताते हैं आप। नेक्स्ट कॉल। जी मेरे वालिद साहब है, काफी अरसे से ना बीमार है, सेहत याबी नहीं हो रही उनकी, उनके लिए इस्तिखारा करवाना था कि क्या मसला है उनको ना। उनका नाम तारिक महमूद, वालदा का नाम नाजरा बीबी, और बीमार है, गुर्दों में ना पथरी थी, तो वो साथ साथ मेडिसिन ले रहे हैं, निकलती रहती है और वो कमजोर होते जा रहे हैं, सही ठीक नहीं हो रहे। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए आपके वालिद साहिब को, इस्तिखारा भी फरमाइए, दुआ भी कीजिएगा वालिद साहिब के इनके लिए। अच्छा, जितना कमाता हूँ पूरा नहीं हो पाता और हाथ में खिंचाव सा रहता है, तो क्यों ना इब्तिदा में ही ऐसा अमल कर लिया जाए कि खैर के साथ आफियत के साथ पूरा महीना पूरा गुजर जाए। तो जब आपकी, अगर जैसे आप जॉब करते, आप भी दीगर हमारे नाजरीन के लिए मैं एक अमल अर्ज़ करने लगा हूँ, जॉब आप करते ना, मुलाजमत करते हैं, आपकी जो भी तनख्वाह है, जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आपके माहाना आपकी आमदनी होती है, पैसे आपके हाथ में आते हैं, तो इब्तिदा में ही आप कुछ रकम अलहदा से रख लें, सही, और इस नियत के साथ आप 11वीं शरीफ का अहतमाम करें। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की 11वीं शरीफ मनाएं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान पाबंदी के साथ हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की 11वीं शरीफ करे, इसाले सवाब करे, नियाज का अहतमाम करे, उसके घर में बरकत रहेगी, उसके रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत रहेगी। तो बेहतरीन अमल है। फिर सदका व खैरात भी दें। अच्छा, होता है क्या है, जब हमारा हाथ तंग होता है ना, सबसे पहले हम ये जो ज़राए हैं ना, रिज़्क़ बढ़ाने के जो ज़राए हैं, कि हम उनको बंद कर देते हैं। भाई अच्छा, मस्जिद में दिया करते थे, मदरसे में देते थे, राह खुदा अज़्ज़ व जल में देते थे, अब कुछ तंगी आई, कुछ परेशानी आई, अब हम क्या करते हैं, ये जो दिया करते ना, सबसे पहले उनको रोक लेते हैं। देकर अखराजात हम वो अपने कंट्रोल नहीं करेंगे, इन चीज़ों को जो राह खुदा अज़्ज़ व जल में देने, उनको हम रोक लेते हैं। ये तो रिस्क बढ़ाने के ज़राए हैं, राह खुदा अज़्ज़ व जल में देना, मस्जिद में, मदरसे में, तालिब इल्म पर खर्च करना, तो ये तो रिस्क में बरकत के ज़राए, ये तो और बढ़ा देना चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें रहेंगी अल्लाह की रहमत से। तो इन चीज़ों पर भी अमल कीजिएगा। 11वीं शरीफ का एहतमाम भी करें पाबंदी के साथ, और हर महीने 11वीं शरीफ भी मनाएं। सूरतुल वाक़िया, ये आप बस अपने लाजिम कर लें, अपने ये मैंने करना, रोज़ाना पढ़ना है, सूरह वाक़िया की तिलावत करना है, तंगदस्ती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, इस्तिखारों के जवाब। तारिक महमूद भाई का इस्तिखारा किया है। ये इनके साहबजादे बता रहे थे कि वालिद साहब जो हैं तारिक महमूद, इनकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है और कब से इलाज करवा रहे हैं, इलाज होने के बावजूद कुछ ना कुछ मसला रहता है, पथरी थोड़ी बहुत निकल जाती है, फिर दोबारा पथरी वाला मामला हो जाता है। 2 रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करूँगा, इस पर अमल कीजिए। एक तो ये कि अपने वालिद साहब को आप फरमा दें, ये कह दीजिए कि अल्लाह पाक का सिफाती नाम या मुईदू या मुईदू या मुईदू या मुईदू, ये कसरत के साथ पढ़ते रहें, वालिद साहब पढ़ते रहें। दायमी मर्ज़ कोई होता है ना, दायमी मर्ज़ यानी कब से उसका इलाज चल रहा है मगर शिफा ही नहीं हो रही, तो इसके लिए या मुईदू या मुईदू या मुईदू का विर्द बहुत कारगर साबित होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह गुर्दों के अमराज के हवाले से सूरह अलम नशरा 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके इसको पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे के जितने भी अमराज होंगे उससे
शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो ये फातिमा नाम है इनका, फातिमा, और इन्होंने बताया वालदा का नाम है बुशरा। सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, भूलने की आदत है, जो भी लेक्चर सुनती हूँ भूल जाती हूँ, याद नहीं रह पाती बातें। मुझे खून की कमी थी, खून की 2 बोतलें लगवाई हैं लेकिन मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो पा रही, मुँह पर छाइयाँ पड़ गई हैं, मेरा रंग भी जो है ना वो ख़राब होता जा रहा है। कोई वजीफ़ा भी बताएं, रूहानी इलाज भी बता दीजिए, कुछ दुआ भी कीजिए और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए। अल्लाह पाक जुमला मसाइल, जुमला बीमारियां, परेशानियां आपकी दूर फरमाए, भूलने की आदत दूर हो जाए। तो इसके लिए 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। और जो खून की कमी है आपके अंदर, इसके लिए खून की कमी दूर हो जाए, बाद वक़्त वाइट सेल कम हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, तो आप दुरूद शिफाए अमराज पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, अपने ऊपर दम भी करें। इंशाअल्लाहुल करीम जो खून की कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और खून बनना माशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मुंह पे जो छाइयाँ पड़ गई हैं तो इसके लिए हर नमाज के बाद 15 मरतबा या नूरू पढ़कर हाथों पे दम करके चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाहुल करीम ये सारे मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। हमारे वो नाज़रीन जिनकी कॉल्स शामिल नहीं की जा सकी, जिनके रह गए, तो आप इस्तिखारे के लिए, रूहानी इलाज के लिए इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 021371711711। 24 घंटे माशाअल्लाह ये सर्विस ऑन रहती है। नमाज़ों के औकात के अलावा जब चाहें आप इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिएगा। शोबा रूहानी इलाज का भी ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाहुल करीम रूहानी इलाज मिलते रहेंगे। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे या रहमान रहीम। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। घरों में, अस्पतालों में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं, जो बेचारे ICU में हैं, जो घरों में बीमार पड़े हैं, मौला तू ही शिफा देने वाला है। या अल्लाह पाक, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका, इनकी सदाकत व शुजाअत व बहादुरी का सदका, या अल्लाह पाक हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। सबकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, हर कदम पर मुआवनत फरमा।